السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جانثار کے آنے والے اقساط کے بارے میں۔ کشمالہ نے جو کنگن سرفراز کو دیے تھے، سرفراز وہ جیولری کے پاس بیچنے کے لیے جاتا ہے۔ جب بھی اسے دیتا ہے وہ جیولری اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی خریداری کی کوئی رسید ہے تمہارے پاس؟ سرفراز سے سن کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد نے یہ بنوائے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی رسید نہیں ہے۔ اب جیولری کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یقیناً یہ کڑے چوری کے ہیں، جو کہ سرفراز کو اس طرح سے وہ گھبرایا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ بات کو ٹال مٹول کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تم کل آ جانا، میں کل لے لوں گا۔ سرفراز کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف جعفر نے کشمالہ کی چالیں ناکام بنا دیتا ہے۔ وہ کشمالہ کے خاص ملازم کو اٹھا لیتا ہے اور اسے خوب مارتا ہے، اس سے حقیقت اگلواتا ہے۔ وہ حقیقت اکثر بتا ہی دیتا ہے۔ جعفر پوچھتا ہے کہ تم کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، دعا بی بی کا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مجھے دعا بی بی کا پیچھا کرنے کے لیے کشمالہ بی بی نے رکھا ہے، اور وہ کہ اس نے کہا ہے کہ جہاں بھی دعا بی بی جائے تم اس کے پیچھے جانا اور اس کی ویڈیو بنانا۔ تو جعفر نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ ہوا کہ دعا بی بی سرفراز سے ملنے کے لیے جا رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے کشمالہ نے یہ بتایا اور میں اسی جگہ چلا گیا۔ وہیں پر سرفراز آیا اور دعا بی بی کی گاڑی روک کر اس سے کچھ باتیں کی اور میں نے ویڈیو بنا لی۔ اب یہ سن کر جعفر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کشمالہ اور سرفراز شاید ملے ہوئے ہیں۔ وہ گھر آ کر کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرتا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جس دن سرفراز گھر پر آتا رہا اس دن کی ریکارڈنگ ساری کسی نے ضائع کرا دی۔ اب جعفر کو کشمالہ پر پک ہو جاتا ہے کہ سرفراز کو اسی نے گھر پر بلوایا ہے اور اسی نے کیمرے کی ریکارڈنگ ضائع کروا دی۔ سرفراز اور کشمالہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ یہ ساری حال حقیقت نوشیروان کو بتا دیتا ہے۔ نوشیروان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سن کر کے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی، وہ مجھے نہیں مار سکتی، یہ سب کشمالہ اور سرفراز ہی کر رہے ہیں۔ اب جعفر کہتا ہے نوشیروان سے اگر صحیح آپ کہیں تو میں سرفراز کو اٹھا لوں، سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ نوشیروان کہتا ہے جعفر جو بھی کرو لیکن دھیان سے کرنا، اس بارے میں سرفراز یا کشمالہ کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جعفر کہتے ہیں جی صحیح۔ اب آنے والے ایک ساتھ میں دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ سرفراز کو جعفر اٹھا لے گا اور اس سے ساری حقیقت اگلوائے گا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کشمالہ کے ساتھ کرتا رہا، دعا کے خلاف جو بھی انہوں نے پلاننگ بنائی، اب ان کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے، جو کہ دعا کی زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ سرفراز کشمالہ کو فون کرتے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی رقم چاہیے اور وہ بھی ساری کی ساری۔ کشمالہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ ابھی تم کیا کر رہے ہو، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں تمہیں آہستہ آہستہ دے دوں۔ سرفراز اس کی کوئی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں غزنوی کو سارا سچ بتا دوں گا اگر تم نے میری ساری رقم جلد سے جلد نہ دی تو۔ اب کشمالہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر اس نے غزنوی کو ساری حقیقت جا کر بتا دی، دعا کی جگہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔ اب کشمالہ بہت پریشان ہو رہی ہے، وہ کشمالہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے خاص ملازم کو کہے گی کہ تم سرفراز کا کام تمام کر دو، اگر یہ زندہ رہا تو دعا کی جگہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔